السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت احادیث۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ ہے، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے جب صحت مند ہو اور مال کی خواہش ہو اور مالداری کی امید رکھتا ہو اور فقر و فاقہ سے ڈرتا ہو۔ صدقہ کی اہمیت۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ المنافقون۔ صدقہ کے 10 فوائد۔ آفات و مصیبتوں کے لیے ڈھال، عزت و ناموس کی حفاظت، ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج، مال میں زیادتی اور برکت، فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا، دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ، اللہ عز و جل کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب، بری موت سے حفاظت، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت، قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈا سایہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی اتنی مدد کر دینا کہ اسے سواری پر سوار کروا دیا یا اس کا مال لدوا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھائے جانے والے قدم بھی صدقہ ہے۔ راستے سے اذیت دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، انہیں اگر بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقے کی وصیت کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور کر سکتے ہو۔ صحیح بخاری۔ رشتہ دار کو صدقہ دینا۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین کو صدقہ دینے پر 1 اجر ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینے پر 2 اجر ملتے ہیں، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم لوگ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی بہتر ہے، تاہم اگر تم چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ سورہ البقرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدائے لا شریک صدقے کے باعث بیماریوں اور تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر اچھا کام صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، تم اپنے مسلمان بھائی سے پیار سے گلے ملو، یہ بھی نیکی ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے اپنے گھٹنے پر موجود 7 سالہ ناسور کے بارے میں پوچھا کہ میں بہت سے طبیبوں سے علاج کرا چکا ہوں، تو آپ نے اسے ایسی جگہ کنواں کھدوانے کا حکم دیا جہاں لوگ پانی کے محتاج ہوں، اور اس سے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ جیسے ہی اس سے چشمہ پھوٹے گا تمہارا خون بند ہو جائے گا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اسی وقت اس کے 7 سالہ پرانی بیماری دور ہو گئی۔
آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔